ہے. اور رسول نے فرمایا کیا تھا؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان سے تمسک رہا، مضبوطی سے پکڑ لیا تم نے، زال نہیں بنو گے. ہاں صاحبان علم نے ترجمہ کر دیا، گمراہ نہیں ہوگے. مجبوری الفت یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں استاد نے پڑھا دیا زال مانے گمراہ، ہم نے رکھ لیا. اور ایسا رٹا کہ نعوذ باللہ جب رسول کو بھی قرآن نے زال کہا تو معاذ اللہ ہم نے اس کا ترجمہ نہیں گمراہ لکھ دیا. استاد نے رٹوایا نہیں. اب مورد بدلنے کے ساتھ معنی بدلتے ہیں. مکر کی نسبت مخلوق کی طرف ہو تو ترجمہ فریب لکھنا پڑتا ہے، اور اسی لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو تدبیر کرنا پڑتا ہے. وہاں شرک و اس کے بغیر گزارا نہیں. اب آؤ، میں انتما اپنی طرف سے نہیں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں ضلالت کیا ہے؟ زال کیا ہے؟ زبان جس چیز کو قرآن زال کہے، جس حقیقت کو وہ ضلالت کہے، بس یہ سمجھ لینا کہ میرے امام زمانہ کے ساتھ جس نے تمسک کیا وہ اس چیز سے بچ جائے گا. مثالیں اتنی ہیں میرے پاس کہ پورا اشرا میں اسی پہ اگر پڑھ دو صرف زال اور ضلالت پہ تو پھر بھی حقیقت نہیں ہوگی. تھوڑا سا سفر، تھوڑا سا راستہ، تھوڑی سی روش بنا دوں گا، پھر سفر کرتے رہنا. ضلالت، زال کیا ہے حقیقت؟ سورہ رعد کو پڑھنا. کون سا سورہ؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. فرمایا کافرین کی دعا ضلال میں ہے، بے اثر ہے. الٹا لٹک کے ندا کرتے رہے، پکارتے رہے، دعا مانگتے رہے، کوئی دور دور تک قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے گے. تو قرآن نے بتایا کہ ضلالت کے پہلے معنی بے تاثیر، دعا کا بے اثر ہونا. آپ میرے قائم سے تمسک کر لے، دعا ضائع نہیں ہوگی. اگر تمسک ہے تو زال نہیں بنو گے. تو قرآن نے بے تاثیری کو ضلالت کہا. اگر دعا میں اثر چاہتے ہو ادھر تمسک کرو. اور ایت پڑھو سورہ بقرہ. صاحبان اشارت زیادہ رضاکارانہ طور پہ بیٹھے. ہاں پورا مجمع بیدار ہو کے سنے، صاحبان اشارت رضاکار ہو کے سنے. آیت میں جہاں اللہ نے گواہیوں کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں کہ دو مرد گواہی دیں، آگے کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک عورت اگر زال ہو جائے وہی کہتا ہے نظر اللہ یعنی لوگ یعنی ایک، اور تمام مترجمین نے یہ لکھا کہ اگر ایک عورت گواہی بھولنے لگے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تو دوسری اسے یاد دلائے. قرآن نے
اگر مہدی کا دامن پکڑا ہوا ہے گواہی نہیں بھولو گے. اگر پہنچ گئے حقیقت تک انہیں میں دعوت دیتا ہوں. اب جو دیدے پٹ پٹا کے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں بھی میں یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا اکیلا. اب آیت میں شہادت کی بات ہے, گواہی کی بات ہے. قرآن نے بتایا کہ گواہی کا بھول جانا ضلالت. جو قرآن اور قائم سے تمسک رکھے گا اسے گواہی نہیں بھولے گی, نہ عدالت والی نہ نماز والی. آپ بتاؤ ارادے کیا ہے؟ سورہ فرقان. یہ الفت پوچھنا ضروری ہے کیونکہ جسمانی فقر تو مراد ہی نہیں ہوتی ہے میری. یہ پوچھنا مقصود ہے کہ اگر پیمانہ چھلکنے والا ہے ٹھیک ہے پھر کل صحیح. سورہ فرقان. مشرکین کفار جنہوں نے حقیقت قرآن اور حقیقت رسول کو نہیں سمجھا ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے انہم کل انعام بل اضل سبیلا. کہ یہ لوگ جنہوں نے میرے رسول کو نہیں سمجھا, جنہوں نے قرآن کو نہیں جانا, یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ضال ہیں. میری امام صاحب سے کہو نا کہ یہاں گمراہ ترجمہ کر کے دکھائے مجھے. نہیں کہا جا سکتا. اب مجبوراً مولوی صاحب کو لکھنا پڑے گا کہ ایسے لوگ جو حقیقت رسول و حقیقت مصحف کو نہیں سمجھے یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بے شعور ہیں. معلوم ہوا ضلالت مانی بے شعوری. لَن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. جس نے میرے زمانے کے امام سے تعصب کیا بے شعوری کی موت نہیں کرے گا. اسی لیے کہا گیا جو ان کو پہچانے بغیر مر گیا گائے کی موت مرا, گدھے کی موت مرا. یہ اگر گاف والی موت مرنے سے بچنا چاہتا ہے تو پھر میرے امام زمانہ کے دروازے پہ آ صرف آ نہیں تمسک کر. اور درگاہ اگر تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لینا, یہ ہے تمسک. اگر امام کو ایسے پکڑا نہیں جا سکتا تھا تو رسول نے فرمایا کہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا اپنا ضبط ہے. تو اب یہ تمام ترجمے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سال کے یہ بلانا نہیں. آگے چلے سورہ سجدہ. کون سا سورہ؟ کفار سے رسول کہتے ہیں مرو گے پھر اٹھو گے, جزا سزا ہوگی. سورہ سجدہ کی آیت پکاری جو انہوں نے کہا وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم زمین میں زال ہو جائیں گے؟ وہی اللہ جل کی گردان چل رہی ہے، زال ہو جائیں گے، کیا مطلب جب ہمیں قبر کی مٹی اور کیڑے کھا کھا کر ہمارے بدن کو گم کر دیں گے، بے نشان کر دیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہمیں ہماری جدید تخلیق ہوگی، پھر نئے سرے سے بنیں گے ہم؟ تو قرآن نے بتایا کہ قبر میں میت کا کیڑوں سے نابود ہو جانا، ضمانت ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر چاہتے ہو کہ میت کو کیڑے نہ کھائیں۔ یا تو ساتھ کوئی استثناء ہوتا کہ فلاں چیز سے نہیں اور فلاں چیز سے، اب جیسا کہ مولا امیر سے کہا یادیاں کمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تیری مجھ سے وہی مثال ہے جو ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یعنی اگر یہ الا نہ کہتے تو ہم علی کو نبی سمجھتے ہیں، لیکن رسول نے استثناء قائم کر دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، لہذا نبوت کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہارون تھا موسیٰ کے لیے۔ تو وہ ہو تو میرے لیے۔ تو اب یہاں بھی رسول مائن تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کے ساتھ کوئی استثناء قائم کرتے ہیں، چونکہ استثناء نہیں ہے تو جتنے معنی ہیں زال کے، جس نے بھی تمسک کیا وہ ہر ضلالت سے محفوظ۔ قبر میں خاک کا میت کو کھا لینا، کیڑوں کا چٹ کر جانا ضلالت، جس نے قائم سے تمسک کیا۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جب اتنی آسان حدیثیں اگر نہیں سمجھی گئی تو پھر اسرار تو پھر اسرار ہے، اور جب تک وہاں سے نہ ملے جہاں علم بڑھتا ہے تو انسان کے بس کا ہوگی نہیں، ہماری ضرورت کیا؟ اور جب تک بندہ یہ سمجھتا رہے کہ علم میرا ہے، یوں سمجھ لے کہ جہل مرکب پہ کھڑا ہے، جہاں تقسیم کنندہ علم کی شناخت ہوگی پھر وہیں سے علم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے پروگرام کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ۔ برائے دوران علامہ صاحب آواز بلند کر سلام۔ کون سا سورہ تھا وہ؟ ماشاء اللہ۔ تم کہہ رہے تھے پہلا دن میں نہیں آئے گا، وہ کسی دن دیکھو بابا، یہ اصول ہے۔ میں ہر بانی کو ظلم یہ سمجھاتا ہوں کہ تم نے جو کرنا تھا تو کر بیٹھے، آگے جو ہے وہ تمہارے کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ زمانے کے موجود شہنشاہ کا ذکر ہو اور پھر وہ بے رونق چلا جائے؟ اپنے حلق سے یہ بات نہیں کرتی بابا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے، اور وہ سب کیا عجیب اشارہ ہے اور کیا
ماشاءاللہ ضلالت کے کیا معنی بیان کیے ہیں قرآن نے. ارشاد ہو رہا ہے اذا مسکم الضر فی البحر ضل ما تدعون الا ایاہ. اللہ فرماتا ہے او کافرو او مشرکو، جب دریا یا سمندر کی لہروں میں تمہیں کوئی تکلیف چھو جائے تو پھر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو سارے زال ہو جاتے ہیں. جب مس کر لے تمہیں کوئی ضرر، واضح ترجمہ ہے، فی البحر سمندر میں، دریا میں، ضل ما تدعون تو جنہیں تم پکارتے ہو وہ سب زال ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مدد کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ ضلالت کے معنی نصرت سے عاجز ہونا. اگر چاہتے ہو کہ دریاؤں کی لہروں میں بھی کوئی ناصر تمہیں بچا لے، قائم سے تمسک کرو. ضلالت کے معنی لکھا ہے. اب دوسری طرف آتا ہوں، اب زال کو دیکھتے ہیں میدان مصحف میں. زال کس کس کو کہا ہے قرآن نے؟ یہ چیزیں تو آپ نے سمجھ لی نا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اگر تو قرآن کے ساتھ قائم سے تمسک کرو. ہاں کوئی فکر نہیں، کیونکہ رسول ضمانت دے چکے ہیں ماؤ تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، نہیں ہوگے زال. کسی سورج میں بھی نہیں ہو سکتے. اور اب دوسرا رخ دیکھیں، سورہ احزاب کو پڑھنا. کون سا؟ دوہراتا اس لیے ہوں کہ آپ کو حفظ ہو جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہی تو کھلم کھلا ضال ہے. وہ ضلال مبین کا شکار ہے. بتایا قرآن. اور اب اس وقت یہ بھی سوچنے والی بات ہے، ابھی مجھ پہ فتویٰ زبان کیوں ہے آخر؟ ابھی آخر اللہ سے بھی تو جا کے لڑے نا. پورا قرآن سامنے پڑا ہے، پورا قرآن ساری جائیداد لے کر دینے کے لیے تیار ہوں عمر بھر کی غلامی مفت میں. کہیں دکھا دو کہ اللہ نے آدم کو اپنے ساتھ گنا ہو، نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو ساتھ گنا ہو کہ اس کی توہین ہوئی تو میری ہوئی. جب بھی گنتا ہے میرے رسول کو یا اس گھرانے کے کسی فرد کو، میں یعص اللہ و رسولہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی، وہی تو گمراہ ہے. کوئی فرق تو رکھا ہوتا نہیں. جس ترازو میں اپنا گستاخ تولا اسی ترازو میں رسول کا گستاخ تولا. یہی ذات تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول کا جو گستاخ ہو وہ زال ہوتا ہے. اگر خدا اور اس کے رسول کی گستاخی سے بچنا چاہتے ہو قائم سے تمسک کر دو. میں ضد کر دینے کے لیے تیار ہوں، کبھی نہیں بنو گے گستاخ نہ خدا کے نہ رسول کے. اسی طرح سورہ لقمان میں کہا بل الظالمون فی ضلال مبین. ظالم ہی تو کھلم کھلا گمراہ ہے.
ظالم زال ہے. اگر ظلم سے بچنا ہے قائم سے توسط کر لو. پھر زمانہ بے شک تمہیں ظالم نہیں اظلم کہے، اللہ کے ہاں تم ظالم نہیں ہو. اس کے پیچھے جو کیا آئیں گے کبھی تو آئیں گے. بچ جاؤ گے ظلم کرنے سے، ظالم کہلانے سے، اگر ادھر توسط کر لیا. سورہ ہجر پڑھنا. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ. فرمایا سوائے ظالم کے کون ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھائی کہ میرے پاس ظالم کی نشانی، گمراہوں کی نشانی. بھائی میں کیسے بخشے جا سکتا ہوں؟ بھائی میں بڑا گنہگار ہوں. بھائی میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ بھائی میرے ساتھ برزخ میں کیا ہوگا؟ رسول کہتے ہیں قائم سے تعصب کر لو. نعرے کہہ لیے کہ مجھے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جنہ جنہ دلے جانی ویسے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. قائم سے تمسک کر لو. نا امیدی رحمت الہی سے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. اور یقین پہ مرو گے کہ حشر میرا ہے، قبر میری ہے، برزخ میرا ہے، نجات میری ہے. پھر اپنی نجات کے بارے میں کبھی کسی کو شک نہیں گھیرے گا. کیونکہ نا امیدی ضلالت ہے، گمراہی ہے. ماؤ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. تاکہ انہیں بس کچھ نعرہ ہٹ نہیں. گائے والا سورہ. ہاں نہیں دیکھو بابا، ہر گائے بے عزت نہیں ہوتی. اس گائے کا واقعہ پڑھ کے تو دیکھو. اس کے گوشت کے لوچڑے نے مردہ اٹھا کے کھڑا کر دیا. بتایا تھا کہ فضرہ ہوں اس کا بعض حصہ اس میت پہ مارو. اور آگے کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اللہ اسی طرح تو مردے زندہ کرتا ہے. یعنی اللہ نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا منکر کے لیے کہ گائے کے گوشت کی ٹھوکر مردہ کھڑا کر سکتی ہے. حجت سے
منسوب ہو جائے اسے اپنی ذات سے ایسے مربوط کرتا ہے کہ اس کے فعل کو اپنا فعل کرتا ہے. حجت پہ حجت ہے. تو سورہ بقرہ نے آواز دی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس نے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا جا کے خدا کے لیے. اور یہ والی بات پڑھنے والے جہاں جہاں بھی بیٹھو روایت نہیں آیت ہے سورہ بقرہ میں ہے. شاخیں لے آؤ منبر پہ قرآن مجید. من يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. جس نے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا وہی تو سیدھی سبیل سے بھٹک گیا. وہی وہ سبیل سے زال ہو گیا. یہ بات کسی کافر کی نہیں الفت. جس نے ایمان سے کفر بدلا یعنی کوئی ایسا بندہ ہے کہ پہلے ایمان پر تھا اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزر گئی ہے کس کے زمین دل پر اتری ہے. کوئی ایسا ہے کہ پہلے مومن تھا پھر ایمان کو چھوڑ کے کفر اپنایا سال ہو گیا. اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. بارہ ایمان میں خود جس نے علی کو چھوڑ کر کفر اپنایا. اب یہ تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا کہ علی کو چھوڑ کر کوئی بت پرستی کر رہا ہو. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو بظاہر علی کے دروازے پہ آیا پھر علی پر شک کر کے نشانہ بن گیا. تو قرآن نے کہا ہے کہ علی کو مان کے علی پہ شک کرنے والا زال لو ان تمسکتم بہما. اگر چاہتے ہو کہ علی ذہن میں شک پیدا نہ ہو قائم سے تمسک کرو. یقین سبحان اللہ. اب بتاؤ میرا دل کیا ہے. ماشاءاللہ میرا ارادہ بھی 2-3 صدیاں اور پڑھنے کا ہے. یہ تو پتہ نہیں صدی کے ہاں. اور میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا کچھ بھی منبر پہ بیٹھا ہوں آخر یہاں جھوٹ بول رہا ہوں. اور درکار خدا کی قسم میں نے یعنی حلالت کے باوجود یہ لوگ گواہ ہیں کافی دن سے یعنی 1.5 مہینے سے بیمار ہوں اور اس 1.5 مہینے میں کثرت سے ملتان کے پروگرام پڑھے ہیں لیکن میں نے بخل نہیں کیا. جب تک طبیعت نے ساتھ دیا بس اس سے بڑھ کے اور پھر اس کے لیے تو میں کچھ آمین آتے ہی میں نے یہاں مولا سے کہا. میں نے کہا مولا میرے دانے ختم ہے. یہ شاگرد نے مجھے بلایا واپس. میرے شاگرد کا فون تھا. میں فون سننے کے لیے آیا جب واپس آیا تو مجھے لگا کہ کمرہ چکرا رہا ہے. میں نے کہا مولا میرے پر لیتے یہی کچھ ہے. اب اشرا تیرا اپنا ہے جو پڑھوانا چاہے پڑھاؤ.